آپ دیکھیں، حکومت تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت تو کرائسس اوور کرائسس ہی جا رہی ہے پچھلے 4.5 سال سے، اور سب سے بڑا کرائسس تو انہوں نے پاکستان کے لیے پیدا کر دیا ہے. ویسے بائی دا وے، ویسے اس حکومت کا پولیٹیکل اور اکنامک روڈ میپ کیا ہے؟ ادار کی سیٹیں، ادار کے پیسے، اور پھر اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں. آپ دیکھیں، جو پہلے پاکستان میں کام 10-15 دن بعد ہوتا تھا کہ چلو تھوڑے بہت لوگ، کیونکہ حکومت نے ماشاءاللہ غربت اتنی پیدا کر دی ہے کہ لوگ چارے 2 4 5 10 20 روپے بچانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب وہ روز یہ چیز ہو رہی ہے. دیکھیں، اگر آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا بھی تھا یہ جو پیٹرولیم کی چیزوں کی، تو میرا خیال ہے یہ ٹائم تو بالکل مناسب نہیں تھا. دیکھیں، اتنی اویلیبل مارکیٹ ہے. نہیں تو سر پھر اور کیسے کرتے؟ دیکھیں، ان کے پاس کچھ 4.5 سال تھے. اب یہ جو سب سے ورسٹ ٹائم تھا تو حکومت نے اس کے اندر آگے یہ کام کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، حکومت اب اس ماڈل کو دیکھیں. اب حکومت میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اب ہر روز 4 روپے 5 روپے 6 روپے قیمت بڑھی جا رہی ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو حکومت روز کا تقریباً 5 ارب روپیہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے روز کا تقریباً 5 ارب روپیہ حکومت اکٹھا کر رہی ہے، کیا حکومت اس کے اندر سے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتی؟ جو کہ سال کا 1750 ارب روپیہ بن جائے گا، 1700 ارب روپیہ. حکومت کا لوگوں کو صرف تکلیف دینے کا ہی پلان ہے، ریلیف کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ حکومت ریلیف والی حکومت ہی نہیں ہے، یہ تکلیف والی حکومت ہے. اور 4.5 سال کے اندر جو انہوں نے حشر کر دیا ہے ہر چیز کا، جس چیز میں یہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز اچھی خاصی ہوتی ہے، اس کو تباہ و برباد. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں، آج آپ دیکھیں کہ ویٹ کا کرائسس آلریڈی پیدا ہو چکا ہے. ابھی یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 3 مہینے فصل کو ابھی فصل ٹائم ہوئے تو 12 لاکھ امپورٹ کی درخواست کر دی ہے. پنجاب نے 1 ملین ٹن کی. چلے رانا صاحب، آپ نے بہت سارے ایشوز ہائی لائٹ کر دیے. اگر یہ آپ اجازت دیں تو رانا احسان صاحب کے پاس لے کے جاؤ. رانا صاحب، ویسے سوال تو سر بنتا ہے کہ آپ لوگ جو اتنی یہ پیٹرولیم لیوی اکٹھی کر رہے ہیں اتنے سخت وقتوں میں لوگوں کے لیے، اس میں سے بھی تو آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے تھے، وہ نہیں دی. اور کرائسس پہ کرائسس کہ اب وہ گندم کے بھی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ابھی 3 مہینے ہوئے نہیں اس کو کراپ کو، اور امپورٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، آرڈرز پلیس کر دیے گئے ہیں رانہ عاطف صاحب کے دیکھیں، جہاں تک پیٹرولیم لیوی کو کٹ کرنے کی بات ہے یا اس میں سے ریلیف دینے کی بات ہے، دیکھیں پیٹرولیم لیوی بجٹ کا حصہ ہے. اس بجٹ سے آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ کی ڈیٹ سروسنگ، آپ کا ڈیفنس، یہ سارا اسی کا حصہ ہے نا. یہ کوئی سیاستدان یا پی ایم ایل این جیب میں لے کے تو نہیں کہیں جا رہی کہ جہاں ہم نے چھپائے ہوئے ہیں، کہ وہ بھی عوام کی فلاح کے لیے ہی بجٹ استعمال ہوتا ہے نا. اس میں جو پورا بجٹ بنایا ہے جس سے ملک چلنا ہے، یہ جو بیوروکریسی کو آپ نے دوسری دفعہ خصوصی الاؤنس دی ہے، تو یہ بھی کیا عوام کے فلاح کے لیے دی ہے؟ اور جو چھپا کے دی ہے بقول سٹوری کے کہ آپ نے 4 دن کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ، مطلب نوٹیفیکیشن بھی چھپائے رکھا. نہیں، دیکھیں کوئی چھپایا نہیں گیا، اس کی لاجک ہے، اور اس کی لاجک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو صوبائی جو پے اسکیل تھا وہ زیادہ تھا، اور وفاق کا جو پے اسکیل تھا وہ کم تھا. یہ جو ٹاپ فیڈرل لیول کے اوپر بیوروکریٹس ہیں، اب اس میں ہو یہ رہا تھا کہ اچھے بیوروکریٹس جو ہیں وہ صوبے کو پسند کر رہے تھے اور وفاق میں نہیں آنا چاہتے تھے اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے. اور یہ کون سے صوبے؟ میرے خیال سے سارے صوبوں کا ایک یہ فرق آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو پیرٹی لائی گئی پے اسکیل میں. اب آپ کو اگر آپ کے سیکٹریز جو ہیں وہ اگر آپ کو اچھے نہ ملیں، یا آپ کو جو ہے جوائنٹ سیکٹریز اچھے نہ ملیں، یا وہ ان کا ریزسٹنس ہو وفاق میں کام کرنے سے، تو اس کو جو ہے وہ ہارمونائز کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں ٹائم آف آسٹیرٹی بس، بٹ دس واز اے ایشو کہ جہاں آپ کو ہیومن ریسورس، اچھی ہیومن ریسورس وفاق میں لانے میں پرابلم ہو رہا تھا، تو اس پرابلم کو ریزالو کیا گیا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو آپ اس کو ایک پولیٹیکل ٹوسٹ دے کے آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر یہ پرابلمز آ رہے تھے جس کو ہم نے ریزالو کیا ہے. تو باقی جو آپ نے بات کی، دیکھیں عاطف صاحب جو ہیں، آپ جو مرضی آپ الزام لگاتے رہیں، لیکن یہ حکومت اس وقت اگر یہ ہم نہ کرتے تو آپ کو سپلائی چین کا کرائسس آ سکتا تھا پیٹرول کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا
آپ نے ریفارم کیا ہے پیٹرل کے اندر، اور اس کا عوام کو فائدہ ہوگا. جو 7 دن یا 15 دن کا جو ٹائم میں چینج ہوتا تھا پیٹرل، اس میں الزام یہی لگتا تھا کہ او ایم سی فائدہ لے گئے. اب وہ فائدہ آپ نے لے کے آپ نے ڈیلی ایڈجسٹمنٹ سے آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہے. شہادت امان صاحب، یہی جو بات تنخواہوں کی ہوئی ہے، بیوروکریسی کی، سر یہ مطلب کہ رانا صاحب آف کورس اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے پولیٹیکل ٹویسٹ دے دیا، بٹ سر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جب ٹیکسز اتنے زیادہ ہوں لوگوں پہ، پیٹرول لیوی اتنی زیادہ آئی تھنک خطے میں کسی ملک کی نہیں ہے، مہنگائی زیادہ، اور اس میں آپ بیوروکریسی کو جب انکریمنٹ دیں گے تو پھر ہم جیسے جو سیلری کلاس لوگ ہیں وہ سوال تو اٹھائیں گے. رانا صاحب کی بات جو ہے، اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی ہے کہ چلیں 4.5 سال کے بعد موجودہ گورنمنٹ کو یہ سمجھ آئی کہ یہ صوبوں کے اور وفاق کے مابین یہ فرق ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ فرق رانا صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے میں مان لوں گا. بات یہ ہے، لوگ تو جو ہیں صوبوں سے فیڈرل گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے صوبوں میں لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک اسکیل کی بات ہے، بھائی بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، ہر آدمی اپنے کیریئر کے لیے سوچتا ہے کہ میں کہاں پہ جاؤں گا. تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس میں اگر سب سے زیادہ کسی نے فائدہ اٹھایا تو بیوروکریٹس میں. اگر آپ دیکھ لیں کوئی بیوروکریٹ، میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، رانا صاحب کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں پنجاب اور سندھ کی بات فی الحال میں نے نہیں کی ہے کیونکہ بیٹھے ہوئے دونوں بھائی میرے وفاق کے ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے کسی نہ کسی اتھارٹی کا وہ چیئرمین لگ جاتا ہے. اس وقت جتنے بیوروکریٹس آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس گورنمنٹ کو جو چلا رہے ہیں، بھلے ایڈوائزر کی صورت میں، کنسلٹنٹ کی صورت میں، یا جس صورتحال میں بھی آپ دیکھ لیں، اس گورنمنٹ کو مطلب اس سہارا دیا ہوا جو ہے پولیٹیشین اگر ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو زیادہ تر جو ہے بیوروکریٹس ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں ان دوستوں کے ساتھ یقینی طور پہ بیوروکریٹس نے تکالیف بھی اٹھائی ہیں، جیلیں بھی دیکھی ہیں اور تکالیف انہوں نے واقعی دیکھی ہیں. لیکن بات میں یہ کہتا ہوں، ایک طرف تو رانا صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں یہ کڑا وقت ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کڑے وقت میں وہ کام آپ کیوں کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے دوستوں کے اور آپ کے سپورٹرز کے مفاد کے ہیں. یا تو میں نے پہلے 2 منٹ بات کی کہ آپ مساوات کے اوپر چلیں، آپ کسی اصول بنا کر کسی بات پہ چلیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ 2 اگر آپ پیرامیٹرز رکھیں گے کہ عوام کے لیے الگ، آپ نے سپورٹرز، اپنے اتحادی جو ہیں ان کے لیے الگ، اپنے لیے الگ، تو یقینی طور پہ لوگ تنقید تو کریں گے. رانا عاطف صاحب، آپ نے سنی، میرے خیال میں آج تو بالکل ہی رانا احسان صاحب اکیلے ہو جائیں گے، بیکاز سینیٹر صاحب نے بھی بہت تنقید ہی کی ہے یہ جو فیصلہ ہے جو بیوروکریسی کی تنخواہیں بڑھانے یا ان کو جو اسپیشل الاؤنس دی ہے. اب سر پاکستان تحریک انصاف اب ان ایشوز پہ آواز اٹھا سکتی نا اگر پارلیمنٹ میں ہوتی تو؟ آئی مین مائی اپالوجیز کہ اگر کمیٹیز میں ہوتی تو. اچھا، ویسے تو یہ جو رانا احسان افضل صاحب ہیں بیسیکلی یہ تو ان کا نونی کی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ 5ویں کلاس کے بچے کو آپ کہیں کہ وہ فزکس کے اندر نوبل پرائز جیت جائے. یہ تو نہ ہونے والا کام ہے، یہ تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یہ تو آئنسٹائن بھی آ جائے، ایڈم سمتھ بھی آ جائے. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں رانا احسان صاحب سے. سر آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں he's not competent enough to defend the government. نہیں، یہ تو جو انہوں نے لوگوں کا حشر کر دیا. رانا احسان افضل صاحب کو بھی ویسے میں کہوں گا ان کو بھی 17 امتیاز دیا جائے. جس جان فشانی کے ساتھ اور جس طرح کی اس حکومت کی پرفارمنس ہے اس کو یہ آگے ڈیفینڈ کرتے ہیں. I'm sure گھر جا کے یہ بھی ہنستے ہی ہوں گے کہ میں کڑے کمی پہ آئے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم نے اس ملک کا جو تعلیم کا خرچہ ہے یہ بھی ہم نے پورا کرنا ہے، ہم نے فلانا خرچہ بھی پورا کرنا ہے، ہم پیسے جیبوں میں نہیں لے کے جاتے. یہ جب ان کی جیبوں کی تلاشی ہوگی نا تو اس کے اندر سے کچھ نکلے گا. یہ تو انہوں نے بڑا بڑا بھولے پن سے کہہ دیا کہ ہم تو جیبوں میں نہیں لے کے جاتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ٹیکسیشن ہے؟ ریگریسو ٹیکس سسٹم ہے کہ آپ امیر اور غریب میں تفریق ہی نہیں کر رہے. تقریباً 40% سے اوپر ٹیکسیشن ہے تمام ٹیکسیشن ملا کے پاکستان میں پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر. یہ مجھے بتائیں یہ کون سا اکنامک اور سوشل جسٹس ہے؟ ٹھیک ہے، الیکٹورل جسٹس سے تو آپ ویسے ہی آپ نے
پناہ مانگ لی ہوئی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ ووٹوں سے تو ہم نے انصاف کرنا ہی نہیں ہے, ہم نے 17 سیٹوں سے حکومت کرنی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کمپٹنسی نہیں ہے, آپ ملک کو لٹرلی اس طرح چلا رہے ہیں کہ دیکھیں آج یہ ہے کہ اسٹوری کہ یہ جو امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ بیک اسٹاپ فیسلٹی دے دے $10 بلین کی, یہ میں بات بتاؤں, یہ اٹ سیلف انڈیکیشن ہوتی ہے آپ کی فیلڈ اکنامک پالیسی کی. یہ 2 ہی ملکوں نے کیا ہے ریسنٹ ہسٹری میں, ایک یوروگوئے نے کیا تھا 2002 میں اور ایک ارجنٹینا نے کیا ہے, اور ماشاءاللہ دونوں ملکوں کی جو اکنامک کنڈیشن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی ہے. سر وہ کہہ رہے کس کے ساتھ؟ ہیں, معاف کریے رانا عاطف صاحب, رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی کیا ہے بیک اسٹاپ فیسلٹی. مجھے میں چیلنج کرتا ہوں, بیک اسٹاپ رول اوور فیسلٹی جتنے لیے تھے یہ یو اے سے رول اوور پی ٹی آئی نے لیا دیکھیں تھا, ایسے نہ کریں آپ, سعودی رول اوور پی ٹی آئی نے لیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہاں بالکل, یہ انہی کے دور حکومت میں ہوئے تھے یہ سارے. رانا صاحب بیک نہیں تو رانا عاطف صاحب رول اوور اور بیکس, ہاں رانا عاطف صاحب رول اوور تو آپ لوگوں نے لیے تھے, یہ تو اس وقت رول کیا اوور تو فرق جتنے ہے؟ رول اوور انہوں نے کر دیے ہیں, انہوں نے تو رولر کوسٹر کر دیا ہے, جتنے رول اوور انہوں نے کر دیے ہیں. پاکستان کی عوام کو بھی رولر اچھا سر, یہاں اکانومی میں بھی ڈال دیا ہے. تو سر یہاں ایک بریک لینی ہے جی ناظرین. ہاں جی رانا عاطف صاحب مکمل کر لیں بات, مجھے بریک لینی ہے. یہاں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ جیسے میں نے کہا کہ اس حکومت کا ریلیف کا کوئی ماڈل نہیں ہے, تکلیف کا ماڈل ہے. ان کے پاس ادار کے پیسے, ادار کی سیٹیں, ادار کے ووٹ, بس ماشاءاللہ یہ ٹوٹل اکنامک اور پولیٹیکل ویژن ہے. اس سے آگے صرف اس کے آگے رانا احسان افضل صاحب ہیں, جن کو میں ویسے تو ان کو نوبل پرائز بھی مل سکتا ہے, جتنا اوکھا یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک حکومت جس کی کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے اس کے ہمیں فضائل بتاتے ہیں. یہاں پہ لینی ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.